بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع امثال القرآن، یعنی قرآن کریم میں موجود مثالیں۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھاتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں ہمیں جا بجا قدم قدم پر نظر آتی ہیں مثالیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان پر غور و فکر کرو، تذکرہ کرو، تفکر کرو۔ مثال کے طور پر کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ اصحاب الجنہ اور اصحاب جہنم دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر قرآن کریم آگے چل کے بات بتاتا ہے، اور یہ کہ لو انزلنا ھذا القرآن، مثال آ رہی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پھر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں ہم تمہیں اس لیے بتاتے ہیں کہ تم ان پر غور و فکر کرو، ان پر جانو۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس سے یہ بڑھ کر کوئی چھوٹی مثال بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، خواتین و حضرات، آنکھوں والا اور نابینا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتا ہے، جو عالم ہے، وہ اور جاہل دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر مثالیں، بہت ساری مثالوں پر رفتہ رفتہ ہم بات کریں گے۔ آج بنیادی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو کل بھی لے کے چلیں گے، اور اگر کل ہی پروگرام مکمل نہیں ہو سکا تو ہم اگلے دن بھی لے کے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، سب آپ سے واقف۔ خواتین و حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا گفتگو فرماتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں ہمارے استاد محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرمائے، میری خوش بختی ایک ایسی مہمان جو تشریف لائی ہیں سعودی عرب سے۔ آج کل اتفاق سے وہ آئی ہوئی تھیں، میرا خیال ہے کہ عید کرنے تشریف لائی ہیں وہ سعودیہ سے۔ ہم نے انہیں زحمت دی ہے، ہمارے لیے اعزاز کہ لاہور اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ۔ میمونہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 26 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به
الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں مفتی نذیر صاحب کے سامنے، پچھلے سوال کو جو ہم نے پوچھا تھا آپ سے اس کا درست جواب، اور آج کا سوال یہ تھا کہ منی میں واقع 3 جمرات کو کنکریاں مارنے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے رمی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ 10 ذی الحج کو جس دن قربانی دی جاتی ہے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم نحر، یوم عرفہ یا یوم الترویہ؟ خواتین و حضرات، جو بھی آپشن آپ درست سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981 اسکرین پر موجود ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اگر آپ اپنا درست جواب ای میل کے ذریعے بھجوانا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجئے ps@dunyatv.tv پر، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ خواتین ہوتا ہے چھوٹا سا ایک یہ مرحلہ ہوتا ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے، ہم ایک سوال رکھتے ہیں، جوابات آتے ہیں، قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم دینی کتب پر مشتمل ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو مثالیں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے بات کو سمجھانے کے لیے، یعنی تذکیر بالتمثیل، یہ کیا ہے؟ ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ٹھیک، اس کے شان نزول کی روشنی میں اگر ہم اس موضوع کو لے کے چلیں تو بہت زیادہ مفید ہوگا۔ بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا ترجمہ تو آپ نے بیان کر دیا۔ ان اللہ لا یستحی، کہ اللہ تعالیٰ عار محسوس نہیں کرتے معمولی سی مثال بیان کرنے میں۔ ٹھیک ہے، مچھر کی مثال ہو یا مکڑی کی مثال ہو یا مکھی کی مثال ہو، اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ اس کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، فاستمعوا له، اس مثال کو غور سے سنو۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، جن سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے سب کچھ ہیں، یہ سب کے سب اگر جمع ہو جائیں تو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو تمہارے کام کیا آئیں گے؟ اگر کوئی مکھی ان پہ بیٹھ جائے تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو تمہارا دفاع کیا کریں گے؟ ٹھیک، ایک مثال قرآن کریم میں یہ، ایک مثال قرآن کریم نے سمجھانے کے لیے یہ دی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اللہ کے علاوہ جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا، ان غیر اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا، مکڑی اپنے ذام میں وہ جو جالا ہے وہ بہت مضبوط ہے، لیکن مکھی کے لیے مضبوط ہے، جو کمزور ترین مخلوق ہے ان کے لیے مضبوط ہے، لیکن جب ایک جھاڑو آتا ہے تو مکڑی کا جالا اور مکڑی سب ختم ہو جاتا ہے۔
فرمایا کہ یہ جو غیر اللہ کی جتنی قوت و طاقت ہوگی یہ عام انسان اور کمزور لوگوں کے حوالے سے تو ان کی قوت و طاقت ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی طاقت کے مقابلے میں یہ ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا، کہ قدرت کا ایک جھاڑو آتا ہے تو ان کی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے؟ دفن ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے مثال دینے کے لیے یہ اور ساتھ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اب مسئلہ یہ ہے، سوال جو مشرکین مکہ کا تھا، ایک صورت ہے سورہ نمل، ٹھیک ہے، چینٹی، کہیں مکڑی، کہیں مکھی، شہد کی مکھی، ٹھیک ہے، شہد کی مکھی یا عام مکھی، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں اور عام مکھی کو ذباب کہتے ہیں۔ ذباب کی مثال بھی ہے، نحل کی مثال بھی۔ اب مسئلہ یہ کہ میں جب گفتگو کروں، چاہے تقریر ہو یا تحریر ہو، تو مجھے گفتگو اپنے لیول کی کرنی چاہیے یا مجھے سننے والوں کے لیول کی گفتگو کرنی چاہیے؟ ٹھیک، یہ ہے اصل بات۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو کرکس ہے وہ یہ کہ مغز اس بات کا کہ کیا ہے، وہ عربی کی ایک مثال بھی ہے نا کہ تکلموا علی کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر ہے کہ لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقل اور ان کی استعداد کے مطابق بات کرو۔ سبحان اللہ۔ اب مغرور ادیب یا مغرور خطیب جو ہوتا ہے وہ اپنے لیول کو دیکھ کے بات کرتا ہے، سامنے والوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کے پلے کچھ پڑے نہ پڑے، اس نے تو اپنا لیول دکھانا ہے، اس نے تو اپنی ریسرچ پیش کرنی ہے، عالمانہ تقریر کرنی ہے، سامنے والوں کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں، کیونکہ اس سے کلام سے مقصود اس نے اپنی شان کو بڑھانا ہے، اپنا علم جھاڑنا، یہ مقصود ہے، اور مروب کرنا ہے، سمجھانا نہیں ہے بلکہ مروب کرنا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، جبکہ جو سامنے والا ہوتا ہے کہ اس کا مقصود مروب کرنا نہیں بلکہ سمجھانا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ عام فہم زبان میں عوام کے لیول کی، اپنے علمی لیول کی بات نہیں کرتا بلکہ عوام کے لیول کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب عوام کے لیول کی بات کرتا ہے تو اس کی جو گفتار ہوگی، اس کا جو بیان ہوگا وہ عوام کے لیول کا ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام اس پہ جب بحث کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو کمال ادب ہے یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے یا لوگوں کے لیول کے مطابق، تو یہ جو قرآن کا اعجاز جو کمال ادب درجے کمال پہ ہے، یہ عوام کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آپ نے بہت اچھی اللہ کے اعتبار سے ہوتا تو پھر تو ہمارے پلے ہی نہیں پڑتا۔ عوام کی بات آپ دیکھیے کہ ان دونوں آیات میں ناس کا لفظ آیا، اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن کریم تمام عالم انسانیت کے لیے، تو ناس کا لفظ یہاں آ رہا ہے، لوگوں کے لیے بھی اور لکھے پڑھے لوگ ہوں چاہے ان پڑھ ہوں، سب کے لیے۔ اچھا، تو یہاں جو لفظ بار بار آ رہا ہے وہ ہے یتذکرون، کہیں یتفکرون، تو تذکیر، تفہیم اور تفکیر یہ جو ہو رہی ہے یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ بات عام فہم ہو عوام کے لیے، اور عام فہم بات اور بات کے سمجھانے کے لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں تدریس بالتمثیل اوقع فی النفس ہوتی ہے۔ ایک شخص لیکچر دے رہا ہے، ٹیچنگ کر رہا ہے، مثالیں دے دے کر، ٹھیک ہے، مثالیں دے دے کے کر رہا ہے، تو مثالیں دینے سے وہ جو کلیہ ہوتا ہے، جو لیکچر ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور دل میں بیٹھ جاتا ہے، کھل کے آ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم تذکیر بالتمثیل کرتا ہے کہ مثالیں دے دے کے قرآن کریم سمجھاتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں یہ تذکیر بالتمثیل ایک جگہ نہیں بلکہ 100 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں، اور انشاءاللہ اس میں سے چند تماثیل جو ہیں ان کو لے کے ہم چلیں گے کہ ان تماثیل میں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہیں تماثیل، اس میں حکمت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، وہ انشاءاللہ آج بھی اور کل بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آپ نے جو بات سبحان اللہ جو بات اٹھائی کہ مخاطب کے ذہن کے مطابق بات کرنا، قرآن کریم کو سمجھانا، عامت الناس کو مروب نہیں کرنا۔ فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا، قارون نہیں بننا ہے لغت ہائے حجازی کا۔ قرآن کریم تو بہت آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ قرآن کریم کو ہم نے آسان بنا دیا، ہے کوئی جو آئے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ فرمائیے یہ بنیادی سوال کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ تماثیل بیان کر رہا ہے سمجھانے کے لیے، اس کی کیا حکمت ہے، اور قرآن کریم میں یہ جو تماثیل رکھی گئی ہیں یہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں حیا مجھے نہیں آتی، تو یہاں حیا سے مراد کیا ہے؟ میں یہ سوال رکھوں گا پہلا آپ کی خدمت میں محترمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک بھائی، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اتنی عمدگی سے بیان فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں, انہوں نے اس مخلوق کی مٹی گوندھی ہے, انہیں ہمارے کیلیبر کا اندازہ ہے, انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے تلاوت بھی فرمائی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کو اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ کانپ اٹھتے. یعنی اتنی مضبوط چیز اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کا بار اٹھا لے. لیکن حضرت انسان جو سب سے کمزور تر ہے, اسے اشرف المخلوقات بھی بنا دیا اور اسے اس امانت کا بار بھی سونپ دیا. اب جو گفتگو ہے جس سے وہ نہیں شرماتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو لفاظی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو کائنات کا مالک ہے, اسے تو معلوم ہے اگر اس کی وہ اگر مرعوب کرنے پہ آئے اس کا ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب بات جو ہماری لیول پر آ کر ہمیں سمجھائی جا رہی ہے, جسے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, جو ہم سمجھ سکتے ہیں, جسے ہم ہضم کر سکتے ہیں, وہ آسان اور فہم ہے. وہ ایسی عام فہم ہونی چاہیے جو سبھی کے دل میں اتر جائے. صرف انٹلیکچوئلز ہی نہیں سمجھ پائیں, صرف ایک گروپ کے لیے ہی نہ ہو, چونکہ یہ للناس ہے اور قیامت تک کے لیے ہے, تو سبھی طرح کے لوگ اس میں ہوں. اور چھوٹی مثال جو ہے وہ آسانی سے دل میں اترتی ہے اور مشاہدے میں دن رات رہتی ہے. اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس میں ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے سورہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ والی بات کی کہ ہر ایک انسان کے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے لسان عربی مبین بھی کہا. قرآن کا اپنا اعجاز یہ ہے کہ یہ ہر ایک بندہ جو بھی اس پر غور و تدبر فکر کرنا چاہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کی مرضی سے اور اس قرآن مجید کے اس معجزے سے وہ سبھی کو سمجھ میں آ سکتا ہے, عمر کے کسی بھی حصے میں. تو اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا. وہ خالق تو مکھی کا بھی ہے, مچھر کا بھی ہے, انسان کا بھی ہے, اشرف المخلوقات کا بھی ہے, پہاڑوں کا, دریاؤں کا, سمندروں کا, آسمان کا, زمین کا, سبھی کا خالق ہے. تو وہ اس کے لیے تو تمام مخلوق جو ہے ایک سی ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کی مثال دے کہ اس کی مثال دے. بات تو اس کیلیبر کی ہے اور بات اس زور دینے کی ہے کہ وہ کس چیز پہ زور دے رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ تو مثال دے کر واضح کر رہا ہے اپنی قدرت کو, اپنی شان کو. اسی مثال کے ذریعے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو حجت بنا لیں گے, اس کو وہ آرگیومنٹ کا ذریعہ بنا لیں گے, اسی میں وقت ضائع کر کے ختم کر دیں گے. بہت سارے لوگ اس پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی ملاقات کو, اللہ کے شرف کو, اللہ کے دیدار کو, اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی بات پر اپنا ایمان جو ہے بڑھا لیں گے. تو بات ہمارے کیلیبر کی, ہمارے سمجھنے کی, ہمیں علم پہنچانے کی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اوتوا العلم الا قلیلا, کہ پوری دنیا میں, پوری کائنات میں اللہ نے ایک چھینٹا پھینکا اپنے علم کا. تو سارا کا سارا علم تو اس کے اپنے پاس ہے. وہ چاہتا تو بڑی بڑی مثالیں بھی دیتا, لیکن اس کو میرے جیسے لوگ تو نہ سمجھ پاتے. کوئی ایک گروپ ہوتا انبیاء کا جن کو جبریل امین سمجھا کے چلے جاتے. ہم آج کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے کیلیبر کے مطابق اپنی مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے, جو روزمرہ استعمال میں بھی آتی ہیں اور جو مشاہدے میں بھی رہتی ہیں, اور اس کے بعد انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کی قدرت کو پہچاننا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے, ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, مکھی والی, مکڑی والی, مچھر والی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے مل کے مکھی پیدا نہیں کر سکتے. یہی نہیں, مکھی کچھ چھین کر لے جائے تو واپس بھی نہیں لا سکتے. یعنی قدرت جو ہے اس کے حکم کے مطابق مکھی مچھر کو بھی اگر وہ دے دے, چونٹی سے بھی بادشاہوں کو موتیں دی ہیں اس نے, اگر وہ ان کو حکم دے دے. یہ آج کل چھوٹے چھوٹے آپ یہ وائرسز سے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی موتیں روز ہو رہی ہیں. یہ ڈینگی وائرس ہو گیا, اب ایک مچھر میں اس نے اتنی طاقت دے دی کہ وہ ہماری جان لے کر چلا جائے. اب یہ جو چیز ہے یہ اسی طرح سے ہی سمجھ میں آئے گی, یہ اسی طرح سے ہی مشاہدے میں آئے گی کہ وہ ہمیں یہ مثالیں کیوں کر دے رہا ہے, کہ اس کی قدرت وہ ہمارے کیلیبر کے مطابق ہمیں علم دے رہا ہے. اس کی قدرت میں تو پوری کائنات ہے اور وہ سبھی کا خالق ہے.
انسانوں کا بھی وہی ہے، حیوانوں کا بھی وہی ہے، آسمان و زمین و فرشتوں کا بھی وہی ہے، علماء کا بھی وہی ہے، انبیاء کا بھی وہی ہے، اور عام انسان ناس کا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور کئی جگہ یہی بات کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی امثال دی انسانوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ تو یہ سمجھانا ہے اللہ تعالیٰ کا، غور و تدبر کی طرف دعوت دینا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر جو محترمہ میں چاہتا ہوں کہ حیا کا جو لفظ آیا ہے، شرم کی جو بات آئی ہے، یہاں حیا یہ جو یستحیی ہے یہ کن معنوں میں آیا ہے؟ یعنی کیا کسی امر سے روکنا کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے رکے گا نہیں، یا یہ صرف یہ کہ شرم اور حیا جو ہم عام معنوں میں لیتے ہیں ان معنوں میں ہم استعمال کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑی ذات جو ہے، جیسے کہ کفار نے اعتراض اٹھایا کہ یہ تمہارے رب کو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر کیا حاصل ہے، یہ بھی کوئی دینے کی بات ہے، یہ بھی مثال دینے کی بات ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے جس کا تذکرہ وہ کرے۔ دیکھیے یہود نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بڑے گستاخانہ انداز میں یہ بات کی اور کہنے لگے کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک نبی بیٹھ کر پانی پینے کا انداز بتائیں، واش روم جانے کا انداز بتائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے فخر سے فرمایا کہ ہمارا فخر یہی ہے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، لیٹنے، جاگنے، حتیٰ کہ پیشاب پخانے تک کے آداب سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، یعنی یہ بات کوئی شرم کی نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا اور خاص طور سے فقہ جو ہے، سوجھ بوجھ قانون ہے، اس کو تو ویسے بھی اگر آپ شرماتے ہیں تو حاصل نہیں کر پاتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے شرم کی اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ سیکھنے کے لیے بھی، سکھانے کے لیے بھی یہ ہونا کہ اتنی سی بات پوچھوں تو لوگ کیا کہیں گے، سے یہ بھی نہیں معلوم، اتنی چھوٹی سی مثال دوں لوگ کیا کہیں گے۔ لفاظی سے مرعوب تو کیا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایک انٹلیکچوئلز کا گروپ تو ہو سکتا ہے، مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ آپ اگر علم پھیلانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، تو آپ کو لیول وہ رکھنا ہوگا جیسے آپ نے خود عربوں کی مثال دی، کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر طرح کے لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہے، ہر طبقے کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر عمر کے لیے، ہر ایک کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کو کس بات کی شرم، وہ تو مکھی مچھر کا بھی خالق ہے، میرا آپ کا بھی خالق ہے، تو اسے کوئی آر نہیں مثال چھوٹی بڑی دینے میں۔ تو کفار کی یہ طنز، یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اللہ تعالیٰ کو مکھی ہی ملی ہے، مکڑی ملی ہے جس کی مثال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کو، کلمت طیبہ کو، جڑ سے بڑے مضبوط درخت سے توحید کو آسمان سے لگا دیا ہے، اچھی بات کو، اور بری بات کو جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ ایک پاگل عورت ہے، سارا دن چرخہ کاٹتی ہے، کافروں کے لیے جی آپ کی آواز اور کافروں کے لیے وہ درخت وہ زقوم کہہ دیا گیا۔ بالکل بالکل۔ اور اچھا دیکھیے میری آواز اب آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے، جی جی۔ تو ایسا ہی ہے کہ یہ مثالیں جو ہیں یہ ہمارے بات مکمل کر لیجیے، ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی، یہی بات ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا حیا پہ بات کی آپ کریں کہ حیا یہاں کن معنوں میں آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آگے فوقہا کا لفظ ہے یہاں۔ دیکھیں بڑی اچھی بات کی آپ نے، علماء مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ حیا کا جو لفظ ہے، حیا کے اندر خوف غالب ہے۔ حیا کی جب تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ کہ الانقباض عن الشیء والامتناع منہ مخافت المواقعۃ فی القبیح، کسی قبیح کام میں پڑنے کے خوف کی وجہ سے طبیعت میں انقباض محسوس کرنا۔ تو حیا کے اندر خوف کا پہلو اور خوف کا رنگ غالب ہے۔ حیا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی ہم نسبت کریں گے، حیا کی، شرم کی، حیا کی، تو اللہ حیا کرتے ہیں تو یہ نسبت اللہ کی طرف ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بہت سے الفاظ ہیں، ہم نسبت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ بدل دیتے ہیں۔ جیسے صلاۃ کا لفظ ہے، اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، انسانوں کی طرف جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ شکر کا لفظ ہے، انسانوں کی طرف جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے۔
حیا کا جو لفظ ہے، حیا کا کی نسبت جب مجھ اور آپ کی طرف ہوگی تو ترجمہ کچھ اور ہوگا، اس میں وہی مخافہ کا لفظ یعنی خوف کا لفظ، ٹھیک ہے. لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کرتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ پھر حیا والا، وہ شرم و حیا والا نہیں ہوگا. اسی لیے یہ ائمہ مفسرین نے، کسی نے اس ان اللہ لا یستحی کا ترجمہ کہیں کیا ہے ان اللہ لا یخشا، کہیں کیا ان اللہ لا یمتنع، کسی نے ترجمہ کیا ان اللہ لا یترکو، کہ اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ منع نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ رکتے نہیں. یہ لا یمتنع کا ترجمہ، ٹھیک ہے. تو اس میں لا یمتنع، اس لیے اس کا ترجمہ علماء کرام نے اسی وجہ سے، اور اردو میں جب اس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ عار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ رکتے نہیں. اب آگے آپ نے دوسری مثال دی کہ مسلما بعوضۃ فما فوقا. اب سوال یہ ہے، پہلے میں مسلما بعوضۃ کو، قرآن کریم میں کئی بعوضہ کی مثال ہے؟ کہیں نہیں. مکھی کا ذکر تو آیا ہے، ٹھیک ہے، مکھی کا ذکر ہے، مکڑی کا ہے، شہد کی مکھی کا ہے، لیکن مچھر کا ذکر نہیں آیا. مچھر کا ذکر جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر آئے، جیسے لو ان الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ، ٹھیک ہے، مچھر کے پر کے برابر اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت رکھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. تو جناح بعوضہ اور بعوضہ کا جو لفظ ہے وہ احادیث مبارک ہے. یہاں مسلمہ بعوضہ کیوں؟ عرب حضرات جب کسی حقیر چیز سے کسی چیز کو تشبیہ دیتے تھے، جیسے ہم اردو میں یعنی پدی کے ساتھ کیا پدی کا شوربہ، تو جس طرح ہمارے ہاں محاورہ ہے، اسی طرح عرب کے اندر یہ محاورہ ہوتا تھا، حقیر چیز. تو مسلمہ بعوضۃ کا مطلب ہے حقیر ترین مخلوق، حقیر ترین چیز. اور وہ حقیر ترین چیز کا جب ذکر کیا جاتا تھا تو وہ بعوضہ کا لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو بعوضہ کے اندر جو ہے وہ مکھی بھی آ گئی، بعوضہ کے اندر مکڑی بھی آ گئی. اسی لیے شان و نزول کے اعتبار سے جب میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مکڑی کے حوالے سے یعنی مکڑی کی مثال دے کے جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، مکھی کی مثال دے کے جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، تو مشرکین مکہ کو سوال ہوا اور یہ اعتراض کیا، اور اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. ٹھیک، تو مسلمہ بعوضہ یہ محاورات عرب کی روشنی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیے. اب آگے فما فوقہا، فما فوقہ، فا یہ الہ کے لیے آتا ہے، الہ کے معنی میں ای الہ ما فوقہا، الہ ما فوقہ یعنی اس سے اوپر. فوقہ کا ترجمہ علماء کرام کرتے ہیں الہ ما ہوا اصغر منہا یا الہ ما ہوا اکبر منہا، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی مخلوق. فما فوقہ یعنی مچھر سے بھی چھوٹی مخلوق جو مکڑی ہے، مکھی ہے، یا مچھر سے بڑی مخلوق، مچھر سے بڑی مخلوق جیسے بھینس ہے، غلام ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کی مثالیں بھی جیسے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر، تو ضرب اللہ مثلا عبدا، عبد کی بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے. تو فوقہ کا ترجمہ یا تو ضخامت میں، جسامت میں، قوت میں مچھر سے بڑھ کر، یا جسامت میں، قوت میں مچھر سے کم. تو فوقہ کا ترجمہ یعنی صغر اور حقارت کے اعتبار سے لے لیں یا کبر اور جسامت کے اعتبار سے لیں. اچھا، دونوں معنی ساتھ چل رہے ہیں، دونوں معنی، دونوں ترجمے علماء کرام نے کیے ہیں. اچھا، امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر دونوں تشریحات موجود ہیں. اچھا، چھوٹا بھی اور بڑا بھی بیک وقت ہے نا، یعنی مچھر سے بھی ادنا مثال ہو سکتی ہے اور مچھر سے بڑی مثال بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. کچھ کالرز لے لیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں انیک بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ اچھی ہیں؟ جی اللہ کا بہت کرم. ارشاد فرمائیے. سے بھی اور عالم صاحب سے بھی دعا کی درخواست ہے. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور پتہ نہیں میرا اتنا کیلیبر ہے کہ نہیں کہ میں سوال کر سکوں کہ نہ. یہ بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مچھر، مکھی اور مکڑی کی مثال دیتا ہے. تو میں مکھی کے اوپر ایک تحقیق پڑھ رہی تھی اور اس میں یہ تھا نا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مکھی کو پیدا کرنا تو ایک طرف، جب وہ تم سے تمہارا کھانا آگے سے اٹھا کر لے جائے تو تم وہ واپس نہیں لا سکتے. تو اس کا نظام ہضم کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے سے ہوتا ہے اور وہ اپنا لعاب ڈالتی ہے اور پھر وہ سک کرتی ہے، تو آپ کیسے واپس لا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو مطلب اتنی چھوٹی سی بات کو ہم نے اتنے برسوں میں سمجھا. تو قرآن پاک کی جن مثالوں کی بات میں اب کرنا آج کے دور میں چاہ رہی تھی کہ ہمارے جیسے کالج کے ادارے ہیں
یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جب اس میں ہم کوئی ذکر اس بات کا کریں کہ قرآن کا حوالہ یا کسی امہات کا حوالہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم سب کی بہت پیاری حضرت فاطمہ کا جب ہم ذکر کریں تو بچیاں شرما جاتی ہیں کہ کس بات سے شرماتی ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے ذکر ان کا کیا کرنا ہے سوائے نام کے. اور ایک کمپنی ہمارے کالج کے اندر کمرشلائزڈ ہو گئے ہیں نا ادارے جیسے, انتہائی ایک حیا باختہ کمپنی کے پروگرامز اب کالجز میں آرام سے ہو رہے ہیں. جی 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 یہ تو بہت ہی. تو جب وہاں پر آپ یقین کیجئے کہ کترینہ کیف کے بارے میں وہاں پر جب بات ہو رہی اور میں نے ان کو منع کیا اور میں نے کہا کہ ان کو ہٹائیں, ہم بتائیں گے کہ پرسنالٹی گرومنگ کیسے ہوتی ہے, حیا اور شرم کیا چیز ہے, ہم آپ کو بتائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیا کے حوالے سے. تو وہ کہتی ہیں, تو آگے سے مطلب وہ خاتون کہتی ہیں, اور میں تو بس ادارے کے سربراہوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کس سمت میں چل رہے ہیں, کہ وہ کہتی ہیں کہ ایسی باتیں یہاں نہ کریں, بعد میں کریں. اللہ اکبر. ہم کب اپنی سمت کو درست کریں گے؟ اتنی اچھی ہمارے پاس مثالیں ہیں, ان کو ہم نے سب کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اہم میں بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ سے اپنی اس تکلیف کو, کہ شاید کسی کو اور کو احساس ہو جائے اس بات کا کہ اداروں کو ان مثالوں سے کمرشلائزڈ مت بنائیے. بہت 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 اہم بات. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, وہ بات یہ کہ ایک مسلمان عورت کتنی درد مند ہوتی ہے. یہ دیکھیں, ان کالر کی جذبات سے, ان کی گفتگو سے, ان کے انداز سے, ان کے لہجے سے یہ بات بالکل سامنے آتی ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ایسی مائیں ایسی بہنیں موجود ہیں. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں صرف عرض کروں محترمہ, میں آج پھر آپ کا نام ذہن سے نکل گیا میرے, نہیں مارا ہو صاحبہ. اچھا آپ اب تک ٹیلی فون پہ ہیں. دیکھیے 3 دن ابھی ٹیلی ویژن پر جو عید کے 3 دن گزرے ہیں, ان 3 دنوں میں کیا نہیں ہوا ٹیلی ویژن پر. اور یہ ٹیلی ویژن یہ چینلز ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, اور جس طرح انڈین کلچر کو, میں یہاں نام لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں, انڈین کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, جو یہ پروموٹ کر رہے ہیں, کیا انہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ کیا یہ کلمہ گو نہیں ہے؟ میں تو خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش میں رہتا ہوں. میں نے اکثر اسی پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ جب یہ لیٹتے ہوں گے تو یہ مسلمان ہیں, تو ان کے اندر بھی یہ درد جاگتا ہوگا کہ میری بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بیٹے ہیں اس گھر کے اندر. کیا یہ پروگرام, یا جس طرح آپ نے ایک اداکارہ کا نام لیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا میں اپنی بیٹی کو وہ اداکارہ بنانا چاہوں گا؟ کیا میں اس کلچر میں ڈھالنا چاہوں گا؟ نہیں. حدیث پاک ہے, عرض کر دوں. جی جی ارشاد فرمائیں. سے ایک حدیث یاد آ گئی, مشکات شریف, جامع ترمذی, ابو داؤد کی روایت ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسے برتن کو الٹا کیا جاتا ہے, یہ گلاس ہے اس کو الٹا کر دو, یہ پیالہ ہے اس کو الٹا کر دو, اسی طرح اسلام کے احکام کو الٹا کیا جائے گا. اور سب سے پہلے یہ حشر جو ہوگا وہ حرام کو حلال کرنے میں, یہ جو حشر ہوگا وہ شراب کا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ شراب کے حکم کو الٹا کیا جائے گا, حرام ہے اسے حلال بنا دیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کہ ایسا بھی ممکن ہے؟ قرآن کریم کے اندر, احادیث مبارکہ کے اندر تو صراحتاً اس کی حرمت کا بیان آیا ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیبل بدل دیں گے, نام بدل دیں گے, اور نام بدل کے پھر حلال کر دیں گے. ٹھیک ہے, شراب ہے یا بے حیائی ہے یا بے حجابی ہے, آج لیبل بدل دیا گیا, نام بدل دیا گیا. بے شرمی ہے, بے شرمی کا نام خود اعتمادی اور کانفیڈنس رکھ دیا گیا. بے شرمی کا نام کانفیڈنس رکھ دیا گیا, جرت رکھ دیا گیا. بے شرمی الگ چیز ہے, خود اعتمادی الگ چیز ہے. اور ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارے یہاں ہر اس چیز کی قدر ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کمائی ہو سکتی ہو. اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے؟ اچھائی وہ ہے کہ جس کے ذریعے اچھی کمائی ہوتی ہو, برائی وہ ہے کہ جس کے ذریعے کمائی نہ ہوتی ہو. اب مجھے بتائیے, حیا سے کیا فائدہ؟ لیکن بے حیائی سے کمائی خوب ہو رہی ہے. جی بالکل. بے شرمی سے کمائی خوب ہو رہی ہے. پردے سے کیا فائدہ؟ بے پردگی سے کمائی خوب ہو رہی ہے. تو جب مقصود کمانا بن جائے, کمانے کی مشین بننا بن جائے, تو ظاہر ہے پھر اس معاشرے کا پھر کیا رونا. ٹھیک ہے. اور اگر ننگا ہونا, بے پردہ ہونا یہی ایک ماڈرنٹی کی یا جدید ہونے کی یا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے, تو سب سے زیادہ ماڈرن تو جانور ہیں.
دوسری چیز یہ ماڈرن یہ آج کل ننگے کے لیے ماڈرن یہ ماڈرن اور ہیرو اور اسٹار یہ کتنے مقدس الفاظ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ مقدس الفاظ ہم کن کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ننگے لوگوں کے لیے. جی بالکل. اور مفتی صاحب ماڈرنائزیشن بہت اچھی بات ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے عہد کی بصیرت ہو. اس کے الفاظ ہیں جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو. یہ جدید و تجدید کے معنی کیا ہیں؟ یہ ماڈرنائزیشن ہے. اور اقبال کیا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد، آپ کی بعثت عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. ماڈرنائزیشن بالکل الگ چیز ہے اور ویسٹرنائزیشن کوئی اور چیز. قدامت کو ہم عہد جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں. اسلام کو ہم جدت سے تعبیر کرتے ہیں. اسلام کو جدت سے، قدامت کو ہم عہد جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن آج چیز بدل دی گئی. جاہلی روایات کو ماڈرن کہہ دیا گیا، جدت کہہ دیا گیا، اور اسلامی روایات کو یعنی قدامت پرستی اور قدامت کہہ دیا گیا. یہ ہے وہ الٹا کرنا. جی بالکل. ایک آدمی مفتی صاحب اس کی عجیب عہد ہے. میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی جو حرام کھاتا ہے اس کی محلے والے عزت زیادہ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، بڑی گاڑی ہے، اور اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی بیوی اچھی جگہ جا کے شاپنگ کرتی ہے. ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، ایک عالم ہے، اسی محلے میں رہتا ہے، لیکن گھر میں صرف حلال آتا ہے. تو کیا ہم محلے والے اس کو وہ عزت دے رہے ہیں جو اس کا حق ہے؟ اس میں قصور ہمارا بھی ہے. بالکل ہمارا بھی قصور ہے. کچھ کالرز لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ان خاتون کی کال پہ مزید بات ہو. ہمارے یہاں رول ماڈل کون ہے خواتین کا؟ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. کچھ کالز دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب عرض کر رہا ہوں. سر فرمائیں. گزارش یہ تھی، آپ نے آیت جو ابھی تلاوت فرمائی تھی اس کے اندر اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور گمراہ تو میں صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہوں. اور بھی مختلف جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں دیتا میں، اور فاسق جو ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں. تو گزارش یہ تھی کہ کیا فاسق کے پیچھے نماز ہو جائے گی ہماری؟ فاسق کے پیچھے جی بالکل ٹھیک ہے. فاسق کے معنی کیا ہے؟ فاسق کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. تو اللہ کی جو اطاعت نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ فیصلہ اور اس کے بارے میں بات مفتی صاحب سے میں کرواؤں گا. مفتی صاحب اگلی کال سے پہلے میں چاہتا ہوں جواب دے دیں. فسق کا جو معنی، فسق قرآن کریم میں اس کے بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کافروں کے لیے بھی، منافقوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. فسق چھوٹا، فسق بڑا. لیکن جو فسق جس کو ہم کہتے ہیں یعنی گناہ گار، ٹھیک ہے، جو گناہ میں مبتلا ہو، گناہ میں اگر ایک شخص مبتلا ہے، فاسق شخص ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. نماز ہو جاتی ہے. اچھا. کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، منافق کے فاسق کے پیچھے ہو جاتی نماز. اچھا. لیکن فاسق کا ایک معنی جو ہم نے پڑھے ہیں، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، جو گمراہ ہے. جیسے کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص کسی کوئی اس سے ناجائز کام ہوا ہے، اس کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کا سوال آیا تھا. حجاج بن یوسف ظالم تھا، فاسق تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو نماز ہو جاتی ہے. فاسق اس لیے کہ یہ شخص فسق میں مبتلا ہے لہذا مسجد چھوڑ دی جائے. اچھا. جماعت کی نماز چھوڑ دی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. کہیں اور نماز پڑھ لی جائے، یہ کہیں اور نہیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد ہی چھوڑ دیتے ہیں. اجتماعیت کے لیے اور مسجد کے لیے آپ نماز پڑھ لیں. لیکن فاسق کو امام بنانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں نماز پڑھنا ایک الگ بات ہے. فاسق کو امام بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ میں کہوں گا کسی صورت میں نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. دو مسئلے الگ الگ. جی بہت اہم بات. اب اس مسئلے کو آپ نے بہت آسان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاسق کو امام بنانا ہی نہیں چاہیے. ایک اور بات یہ کہ فاسق کو خود امام بھی بننا نہیں چاہیے. کتنی ذمہ داری کی بات ہے مفتی صاحب. ایک فاسق اور خود امامت کے لیے خود کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ دین کا ترجمان ہوتا ہے جی، عملی ترجمان ہوتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے. امام نائب ہوتا ہے، کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. اسے تصویر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کچھ کالرز لے لیں مزید. السلام علیکم. ہیلو.
وبرکاتہ. جی ابھی نیک صاحب آپ نے بات کر رہے تھے یہ میڈیا کا رول خصوصاً عید کے دوران پروگرام ان کے تو صبح شام جو پروگرام ہے لغویات اور فحاشی جو ہے ایک بڑے منصوبہ سازی کے ساتھ جو ہے یہ پھیلائی جا رہی ہے. آپ کی ویلیوز کو اسلامک ویلیوز آپ کی کلچرل ویلیوز کو کل کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ نیو کانز کا ایجنڈا ہے. یہ اسرائیل اور نیو کانز جو ہیں ان کا ایجنڈا دنیا میں اپنی جو کاروباری جو ان کی منفعتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہی کرنا ہے کہ یہ جو روپیہ ہے یا جو ڈالر ہے جو پیسہ ہے اس کی قدر و منزلت بس انہوں نے بڑھا دی ہے کہ یہی سب کچھ ہے. اور اس کے ذریعے جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں حرام حلال کی ذریعے کمائی ان کی ہونی چاہیے بے شک قومیں تباہ ہو جائیں. یہ آپ کے پروگراموں میں آپ نے آپ کے علماء اکرام نے بے تحاشا دفعہ یہ اس موضوع کو ٹچ کیا ہے میں نے بھی کیا ہے لیکن یہاں پر میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے پروگرام ٹی وی کے مت دیکھا کریں انہیں منع کریں. یہ میرا اور ان کا فرض بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے گھر والوں کا کہ یہ ان کو ڈسکریج کریں. اب دوسری بات میں مثال دیتا ہوں یہ امریکن جو ہیں یہ ڈرونز کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں کہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ان کی لیٹسٹ کہ آپ ٹارگٹ کرتے ہیں وہاں سے بیٹھیں. میں ابھی آپ مچھر کی بات کر رہے تھے آپ اور علامہ صاحب مچھر کی مثال لیتے ہوئے میں نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے سمال ہیں. ایک مچھر جو ہے اس کو کوئی ڈرون ٹیکنالوجی نہیں چاہیے. اس کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو بلڈ سٹریم ہے اس پہ جا کے اس نے اٹیک کرنا ہے. اس کی مینوربلٹی دیکھیں کہ یہاں سے اڑتا ہے وہاں جاتا ہے. تو ان کے پاس جو یہ آج بہت فخریہ باتیں کرتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی کی یہ ہیچ ہیں ان کے کوئی مقام نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کی یا مکھی کی مثال سے یہ ثابت کیا کہ تم کیا ہو تمہاری کیا اوقات ہے. لیکن انسان جو ہے وہ خلیفہ بھی ہے اشرف المخلوقات بھی ہے اس کے لیے تسخیر سب کچھ کرتی جہاں چاہے وہ چلا جائے. لیکن اس کی اپنی جو جی بہت اچھی بات آپ کی جمال صاحب. اور جو اہم نقطہ آپ کی بات سے نکل کر ہر نقطہ بہت اہم تھا آپ کی گفتگو کا کہ ہماری مائیں بہنیں خاص طور پر انہی پروگرامز کے کیوں دیکھتی ہیں اور انہی پروگرامز کی ریٹنگز کیوں زیادہ ہوتی ہے جن میں فحاشی ہوتی ہے جن میں ننگا پن ہوتا ہے جن میں انڈین کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور یہ خاص طور پہ جو ہماری مارننگ شوز کی جو میزبان ہیں یہ سب مسلمان ہیں ہماری بہنیں ہیں. یہ میں یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری بہنیں ہیں. یہ کیا ہو گیا ہے کیا یہ کبھی ابھی ان خاتون نے کال جو آئی تھی ان خاتون نے کہا کہ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے. ہمارے لیے رول ماڈل ہے ہماری خواتین کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. زبان سے نام لیتے ہوئے نا روح کانپ جاتی ہے ہماری. یہ کیا کیا جا رہا ہے. یہ جمال صاحب نے بہت اچھی بات کی لیکن ہم اتنی بات کر چکے ہیں اس پہ مزید کیا بات کریں. ان کو دور کریں ان کو. اور یہ کام ہمارا ہے جیسے میں نے بھی عرض کیا نا کہ ہمارے گلی محلے میں جو حلال کمائی رکھنے والا گھرانہ ہوتا ہے اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. جس گھر میں حرام آتا ہے رشوت آتی ہے اس کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ایم این ایس ایم پی ایس سینیٹرز بیوروکریٹ وہ آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی معاشرے میں بڑی عزت ہے ان سے بنا کے رکھی جائے. اور ایک عالم دین ایک استاد ایک بزرگ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کا پابند ہے اس کی عزت کم کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی شر نہیں پہنچ سکتا کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. ہم ہیں جن سے معاشرہ بنتا ہے. دل تبدیل ہوتا ہے فرد تبدیل ہوتا ہے. فرد تبدیل ہوتا ہے تو پھر معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تو ریاست تبدیل ہوتی ہے. اس پر کام ہمیں سب کو کرنا ہے. ان پروگرامز کو کیوں دیکھا جاتا ہے. ڈانس ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے کہ ہماری مارننگ شوز کی جو ہوسٹس ہیں یہ بس موقع چاہیے اب ڈانس شروع ہونا ہے. یہ کیا مجرے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ان 3 دنوں میں کیا نہیں ہوا. اور کوئی آخری بات پھر میں اگلی کال لوں گا. آخری بات یہ کیا پاکستان ایک یتیم اور ایک لاوارث ملک ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس ملک کو چھوڑ دیا گیا ہے یا وہی جو جمال صاحب نے کہا کوئی غیر ملکی ایجنڈا ہے. جس ملک کے نوجوانوں کو تباہ کر دیا جائے نا اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. نوجوانوں کو مفتی صاحب تباہ کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، تباہی سے مراد اخلاقی تباہی، اخلاقی تباہی، لیکن ایسا نہیں ہے، کردار اس کے باوجود بھی بڑے اچھے بچے نکل رہے ہیں، بڑی اچھی لڑکیاں نکل رہی ہیں، دین سے محبت ہے، بڑھ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلی کاز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دنیا کی زیادہ مذمت کیا کرنا۔ ہے علامہ اقبال صاحب کا شعر، اتنا ہی ابھرے گا تم جتنا دباؤ گے۔ ہاں بالکل ٹھیک، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی، اتنا ہی ابھرے گا ہاں تم جتنا دباؤ۔ جی بالکل ٹھیک، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں انیک بھیا؟ الحمدللہ، کون بول رہا ہے؟ میں خزینہ عرض کر رہی ہوں، بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ جی جی انیک صاحب، میں کیا کہوں آپ کے پروگرام کو، آپ کا پروگرام ایسا ہے کہ بس وہ یہ جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت کم ہے ایسے دور میں، جبکہ ایسی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اس طرح کے جو ابھی آپ نے جیسا کہ ذکر کیا، اور میں بھی تھوڑی سی یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ابھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو میڈیا پہ اتنا وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اتنا اچھالا جاتا ہے، اس کو بار بار دکھایا جاتا ہے۔ اب جو جرم نہیں کرنے والا، جو وہ ایسے کوئی کام نہیں کرنے والا، وہ بھی اس سے دیکھ کے وہ سیکھتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں وہ جو بھی ڈراماز بھی دکھائے جاتے ہیں یا کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں ایک بچی کے حوالے سے اس کو بار بار دکھایا گیا، اس طرح کا اگر ایک خبر نشر کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو بار بار دکھانا، ٹی وی پہ چلانا اور دکھانا، اور بچوں کے پھر ذہن کھل جاتے ہیں اس طرح سے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیے ان دنوں میں وہ کتنے واقع ہوئے ہیں، اور کسی کو کوئی نہ تو کوئی مجرم پکڑا گیا اور نہ کسی کو ایسی میں کہتی ہوں عبرتناک سزا دی جائے تاکہ کوئی اس طرح کا دوبارہ۔ خزینہ صاحبہ، ہمارے علماء نے یہاں بیٹھ کر ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ کرائم شوز جو ٹیلی ویژن پر چل رہے ہیں، یہ کرائم شوز کرائم کو پروموٹ کرتے ہیں، ان شوز کو نہیں چلنا چاہیے، اس کے باوجود کرائم شوز چل رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں جو آپ کے علم میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرا پروفیشن ہے، میں اسے جانتا ہوں، کرائم شوز کی ریٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم ہی دیکھ رہے ہیں نا، اسے ہم ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو جمال صاحب کی کال بہت اچھی ہے۔ مفتی صاحب، اس پر میں اب آپ سے رائے نہیں لوں گا، میں چاہتا ہوں محترمہ سے بات کروں۔ محترمہ یہ فرمائیے میمونہ صاحبہ، اور کنکلوڈ کیجئے بلکہ، کہ یہ جو جمال صاحب کی کال آئی، یہ جو ایک اور خاتون ہے راؤ صاحبہ، ان کی کال آئی، آپ کیا فرمائیں گی؟ اس وقت میڈیا خاص طور پر کیا کر رہا ہے اور آپ کیا پیغام دیں گی؟ انیک بھائی، دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن بات تو سچ ہے، کڑوی ہے مگر سچ ہے۔ وہ نعیمہ صاحبہ نے، جمال صاحب نے، ان سب نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، میں یہ کہوں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد ہے، جو یہ ہمارا دین ہے، یہ کفر کے خلاف لڑائی نہیں لڑتا، یہ جہالت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمات سے نکالنے کے لیے بھیجے گئے، اور جو شروع میں انہوں نے بات حیا کی تھی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا نہیں ہے نا تو جو جی چاہے کرو۔ تو یہ ایک عورت کا بھی، مرد کا بھی یہ زیور ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم اس کو لبرلزم کہہ رہے ہیں، یعنی لبرل ہو گئے، آزاد ہو گئے ہم تمام شرم و حیا سے، تمام روایات و اقدار سے، اللہ اور رسول کے احکامات سے، یہ لبرل ہم ہو گئے ہیں۔ یہ جو ماڈرن بات کر رہے ہیں کہ جی ماڈرنزم ہے، یہ جو آپ نے ابھی، یہ ہم لبرل ہو گئے ہیں، یہ لبرل ہو گئے، تفصیل سے بات کریں گے، کپڑے وپڑے، لباس، حجاب، ہر چیز سے لبرل ہو گئے۔ جی جی، اور بات یہ ہے کہ ہمیں وہی بہت بات، شکریہ، میں بڑا ممنون۔ جی، میں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا ہمارے، انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے محترمہ، گفتگو پھر ہوگی انشاءاللہ۔ مثالوں کی بات ہو رہی تھی، قرآن کریم کی مثالیں، تفصیل سے مزید بات کریں گے، اور کل بھی ہم چند مثالیں قرآن کریم کی لائیں گے اور ان پر گفتگو ہوگی کہ ان مثالوں کی حکمت کیا ہے، قرآن کریم کی تفاسیر میں کیا کیا باتیں اور کیا کیا نکات سامنے آئے ہیں۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیں اس خوش نصیب کے نام کا جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ کون ہیں؟ شبیر احمد خان۔ شبیر احمد خان صاحب کہاں سے؟ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن، کراچی سے۔ ٹھیک، آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ۔ خواتین حضرات، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال یہ تھا کہ مینا میں واقع 3 جمرات کو کنکریاں مارنے کا عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ درست جواب رمی، جس کی قرآن دازی ہو گئی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، 10 ذی الحج کو جس دن قربانی دی جاتی ہے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم نہر، یوم عرفہ یا یوم الترویہ؟
درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں، میں دوہرا رہا ہوں 0092213300980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن قول ہوگا آج کی بات کے ذیل میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر کو گھٹا دیتا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے پینل کے ساتھ۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔